بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک یتیم بچی کسی شخص کے گھر میں پرورش پاتی تھی۔ گھر کا مالک اکثر اوقات سفر پر رہتا تھا۔ آخرکار بچی سن بلوغ پر پہنچی۔ خدا نے اسے حسن و ادا سے مالا مال کیا تھا۔ گھر میں خاتون خانہ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ اسے دیکھ کر میرے شوہر کی نیت بدل جائے، لہٰذا اس کا پہلے سے سد باب کرنا چاہیے۔ اس نے چند محلہ دار عورتوں کو اپنے پاس بلایا اور لڑکی کو شراب پلا کر انگلی سے اس کی بکارت زائل کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی سے یتیم بچی کا احوال دریافت کیا۔ عورت نے کہا، آپ اس کے متعلق کچھ نہ پوچھیں، اس نے اپنی عصمت تباہ کر لی ہے اور اپنی بکارت زائل کر چکی ہے۔ گھر کے مالک نے بچی کو بلا کر سوال کیا تو اس نے قسمیں کھا کر اپنی پاک دامنی کی گواہی دی۔ عورت چند ہمسائی عورتوں کو اپنے شوہر کے پاس لائی جنہوں نے اس لڑکی کے گناہ گار ہونے کی گواہی دی۔ آخرکار مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں جا پہنچا اور وہ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ مرد نے تقاضا کیا یہ مسئلہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جب مولا علیہ السلام کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے عورت سے فرمایا، تمہارے پاس اپنے دعویٰ کی گواہ موجود ہیں؟ عورت نے کہا، جی ہاں، میرے پاس بہت سی ہمسائی عورتیں بطور گواہ موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے پاس تلوار رکھی اور فرمایا، ایک ایک گواہ کو علیحدہ علیحدہ پیش کیا جائے۔ پہلی گواہ عورت پیش ہوئی۔ آپ نے اس کا بیان سنا اور بیان سننے کے بعد اسے ایک علیحدہ کمرے میں بھیج دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسری گواہ عورت کو طلب کیا۔ جب عورت حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پہچان کر گواہی دینا اور یہ بھی دیکھ لو کہ میرے پاس تلوار رکھی ہوئی ہے۔ تمہاری ساتھی پہلی عورت نے مجھے پوری صورتحال بتا دی ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ عورت نے رو کر کہا، مولا، اصل حقیقت تو ہماری ساتھی گواہ آپ کو بتا ہی چکی ہے۔ لڑکی بالکل بے گناہ ہے۔ خاتون خانہ نے اسے اپنی انگلی سے داغدار کیا ہے تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف مائل نہ ہونے پائے، اور جب خاتون خانہ اس کی بکارت زائل کر رہی تھی تو ہم نے لڑکی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے صدائے تکبیر بلند فرمائی اور کہا، دانیال کے بعد میں پہلا شخص ہوں جس نے گواہوں میں جدائی ڈالی۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ خاتون خانہ کو حد قذف کے طور پر 80 کوڑے مارے جائیں، اور آپ علیہ السلام نے اس کے شوہر کے درمیان جدائی کرا دی۔ شوہر نے اسے طلاق دے دی اور آپ نے ہر ایک عورت پر 400 درہم جرمانہ عائد کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مرد سے اس یتیم بچی کا نکاح کر دیا اور اسے حق مہر کی ادائیگی سے متسنہ قرار دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ آپ ہمیں دانیال پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے سے آگاہ فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دانیال ماں باپ دونوں کی طرف سے یتیم تھے اور بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے ہاں پرورش پاتے تھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس 2 قاضی تھے۔ اس زمانے میں ایک نیک شخص بھی رہتا تھا جو کہ دونوں قاضیوں کا دوست تھا اور کبھی کبھی بادشاہ کے دربار میں بھی جایا کرتا تھا۔ بادشاہ کو سفارت کے لیے کسی امین شخص کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے قاضیوں سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے کسی امین شخص کا پتہ بتلائیں تاکہ میں اسے اپنا قاصد بنا کر ایک جگہ روانہ کر سکوں۔ دونوں قاضیوں نے اس مرد صالح کا نام پیش کیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو قاصد بنا کر روانہ کیا تو اس نے روانہ ہوتے وقت دونوں قاضیوں سے درخواست کی کہ آپ میری عدم موجودگی میں میرے گھر کا دھیان رکھیں۔ وہ شخص روانہ ہو گیا۔ دونوں قاضی گاہے بگاہے اس کے گھر آتے اور اس کی بیوی سے گھر کی ضروریات کا پتہ کرتے۔ آہستہ آہستہ دونوں قاضیوں کی نیت خراب ہو گئی۔ عورت حسین تھی۔ دونوں قاضیوں نے عورت کو گناہ کی دعوت دی لیکن عورت نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ قاضیوں نے عورت سے کہا، اگر تو ہمارے کہنے پر عمل نہ کرے گی تو ہم تجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے اور بادشاہ تیری سنگساری کا حکم جاری کر دے گا۔ قاضیوں کی دھمکی سن کر بھی عورت نے ان کی بات نہ مانی۔ پھر قاضیوں نے اس پر زنا کا الزام عائد کر دیا اور بادشاہ کے پاس گواہی دی کہ ہم نے اس عورت کو نامشروع فعل کرتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ نے قاضیوں سے کہا، میں آپ کی گواہی رد نہیں کر سکتا لیکن حد شرعی 3 دن کے بعد نافذ کروں گا۔ پھر بادشاہ نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ چوتھے دن فلاں عورت کو نام مشروع کام کی وجہ سے سنگسار کیا جائے گا۔ تیسرے دن بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ وزیر، قاضیوں کی گواہی بھی معتبر ہے لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے
کہ وہ عورت بے گناہ ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میرا اپنا دل بھی عورت کو بے گناہ قرار دیتا ہے۔ پھر وزیر شہر کی طرف گیا، دیکھا ایک سڑک کے کنارے بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں دانیال علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ دانیال علیہ السلام نے بچوں کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں بادشاہ ہوں اور یہ دو میرے قاضی ہیں، اور یہ وہ عورت ہے جس پر قاضیوں نے الزام لگایا ہے۔ اب میں فیصلہ کروں گا۔ جب وزیر نے بچوں کا یہ کھیل دیکھا تو وہ وہیں رک گیا اور دلچسپی سے عدالت کی کارروائی دیکھنے لگا۔ بچوں نے مٹی کا ڈھیر اکٹھا کیا جس پر دانیال علیہ السلام اپنا تخت قرار دے کر بیٹھ گئے اور لکڑی کی ایک تلوار اپنے پاس رکھی۔ پھر حکم دیا کہ ایک قاضی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایک بچے کو ان کے پاس لایا گیا۔ دانیال علیہ السلام نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ جب تم نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے ساتھ فعل حرام کرنے والا مرد کون تھا، اور وقت کیا تھا، اور دن کون سا تھا، اور تم اس کے گھر کے کس دروازے سے داخل ہوئے تھے؟ بچے نے، جو قاضی بنا ہوا تھا، تمام سوالات کے جوابات دیے۔ پھر دانیال علیہ السلام نے کہا قاضی کو دوسرے قاضی سے نہ ملنے دیا جائے اور دوسرے قاضی کو میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسرا بچہ جو کہ قاضی بنا ہوا تھا عدالت میں پیش ہوا اور دانیال علیہ السلام نے تلوار دکھا کر کہا، دیکھو تمہارا ساتھی مجھے تمام واقعات کی صحیح تفصیل بتا کے گیا ہے، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دوسرا گواہ فوراً گھگیانے لگا اور اپنے جھوٹ کا اقرار کر لیا۔ دانیال علیہ السلام نے نعرے تکبیر بلند کر کے کہا، قاضی جھوٹے ہیں اور عورت سچی ہے، ان دونوں قاضیوں کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر نے جیسے ہی دانیال علیہ السلام کی عدالت کی کارروائی دیکھی تو دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے ساری عدالتی کارروائی کی خبر دی۔ بادشاہ نے اسے اپنے لیے اشارہ غیبی سمجھا اور دونوں قاضیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور دونوں سے علیحدہ علیحدہ بیان لیے تو قاضیوں کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ قاضیوں کو قتل کر دیا جائے۔